اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ چند دن پہلے آپ سے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں بات ہوئی تھی، جس میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام دسمبر سے پہلے ریوائیو نہیں ہو سکتا۔ جس دن یہ وی لاگ میں نے کیا تھا، اسی دن شام کو ایڈوائزر ٹو پی ایم آن فائنانس ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی۔ اس پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا ریویو مشن آئندہ چند ہفتوں کے دوران پاکستان کے دورے پر آئے گا، اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ پروگرام ریوائیو ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 2 سے 3 ایشوز پہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ان میں ایک پاور سیکٹر کی ریفارمز تھیں اور دوسرا ٹیکسیشن کا ایشو تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی ان 2 ایشوز پہ بات کی تھی، اور اس کے علاوہ 2 ایشوز کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ اسٹرکچرل بینچ مارک کا حصہ تھے۔ ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی تھی، جو کہ 1956 کے ایکٹ کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ وہ آئی ایم ایف چونکہ اسٹرکچرل بینچ مارک وہ مس ہوا ہے، تو اب آئی ایم ایف اس کو پرائر ایکشن قرار دے گا۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ نیپرا کے ایکٹ کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ جو پاور سیکٹر کی، جن کو وہ ریفارمز کہتے ہیں یا اصلاحات کہتے ہیں، وہ لے کر آئیں۔ دیکھیں، 2 اس کے بنیادی جو ہے وہ عنصر ہیں پاور سیکٹر کے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ سرکولر ڈیٹ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پاور سیکٹر پاکستان کی اکانومی کو کھا جائے گا۔ ایک تو آپ نے پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ پائل اپ ہو چکا ہے، جو کہ تقریباً 2 ٹریلین سے اوپر جا چکا ہے، اس کو آپ نے اریز کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ گریجولی جو ہے وہ ختم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو بڑھنے کی رفتار ہے، پہلے تو اس کو ریڈیوس کرنا ہے، پھر ریڈیوس کر کے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ تو سرکولر ڈیٹ کا ہے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف جنریشن ہے، وہ کاسٹ آف جنریشن جب پوری طرح سے ریکور نہیں ہو رہی تو آپ کو پاور ٹیرف بھی بڑھانا پڑے گا۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس ٹائم کووڈ کی موجودگی میں پاور ٹیرف کو نہ بڑھایا جائے۔ یہ ایک متنازعہ کنٹروورشل اس ٹائم ایشو ہے، لنگرنگ ایک پرابلم ہے۔ آئی ایم ایف کے ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ آپ کو 20 to 30% بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی۔ جب تک آپ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، آپ سرکولر ڈیٹ کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو بھی کم نہیں کر سکتے، اور جو کاسٹ آف جنریشن ہے اس کو بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اس لیے ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی کے ذریعے اس پاور سیکٹر کی ریفارمز کے اوپر کام ہوگا۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو ایشو بتایا تھا وہ ایڈیشنل ٹیکسیشن کا ایشو ہے۔ آئی ایم ایف کی پروجیکشن ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ جو 4963 کا ٹارگٹ ہے، ایف بی آر کی جو موجودہ سپیڈ ہے، اس سپیڈ پہ وہ ٹیکس ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا، تو آپ کو کچھ ایڈیشنل ٹیکسیشن میجرز لینے پڑیں گے جس کے نتیجے میں آپ یہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں۔ اچھا، یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی موجودہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ان چند ماہ کے اندر، جب سے یہ فائنینشیل ایئر شروع ہوا ہے، وہ سامنے آئے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے۔ ابھی تک کی جو گروتھ کے فگر ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے، وہ تقریباً کوئی 5% کی گروتھ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ یہ 2018 میں جو آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ تھی، ابھی تک آپ اس کو پوری طرح سے ریکور نہیں کر سکے، تو ابھی آپ کو مزید کافی سارا سفر طے کرنا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس ٹائم اکانومی کے اندر، یہ تو پازیٹیو میں نے آپ کو بتا دی، جو سب سے زیادہ نیگیٹو اس ٹائم ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر آپ کی کاٹن کے اندر نیگیٹو
گروتھ ہے, آپ کی شوگر کین کے اندر نیگیٹو جو ہے وہ ہے, آپ کی جو ویٹ کی ابھی چونکہ سوئنگ ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ فارمر اتنی تیزی سے یا اتنی اس کو دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ ساتھ گندم کو اگائے. اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو اور گندم جو ہے وہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس سال کوئی 2.2 ملین ٹنز کی لگ بھگ گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم, اور اس ٹائم گندم کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور شارٹیجز بھی ایشو ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گندم آ رہی ہے خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ اسمگل آؤٹ ہو کے باہر نہ چلی جائے, چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو بڑے زیادہ چانسز ہے کہ یہ گندم اسمگل آؤٹ ہو جائے گی. اس لیے حکومت کو میں بار بار وارن بھی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو بہتر کریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ گندم اسمگل نہ ہو. اگر اسمگل ہوئی تو آئندہ جنوری فروری کے بعد پاکستان میں آئندہ 3 ماہ تک جب تک نئی گندم کی فصل نہیں آتی ایک شدید کرائسس ہوگا. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں میں نے بیان کر دیے. ایک پازیٹیو اور سائن ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز پچھلے 4-5 ماہ سے ان کی اندر بڑی مناسب گروتھ آ رہی ہے اور $2 بلین سے زیادہ ہی ہیں, تو یہ بڑی اچھی جو ہے وہ انڈیکیشنز ہیں. اس پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت IMF کا پروگرام ریوائیو کرنے میں کامیاب ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ پروگرام فروری مارچ سے پہلے ریوائیو نہیں ہو سکتا, چونکہ IMF نے تمام ممالک کے لیے کووڈ کی وجہ سے اپنے ریویو مشن سسپینڈ کیے ہوئے ہیں. اگر میٹنگ کی کوئی پاسبلٹی ہوئی آئندہ چند ہفتوں کے اندر تو ورچوئل میٹنگز ہوں گی, اور ان ورچوئل میٹنگز کے بعد پاکستان اور IMF کا سیکنڈ ریویو پہ ایگریمنٹ ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ پرائر ایکشنز بھی لینے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اقدامات بھی لینے پڑیں گے, تب وہ بورڈ کے اندر لے کر جائیں گے, جس کے بعد سیکنڈ ریویو کی کمپلیشن کے بعد پاکستان کو تھرڈ ٹرانچ جو ہے EFF کی اس کے تحت $450 ملین ملیں گے. لیکن یہ اگر بہت تیزی سے بھی یہ پروسیس کمپلیٹ کیا جائے تو یہ فروری مارچ سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ.